زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا، لاہور میں لاپتہ 4 کمسن بچیوں کا کچھ پتہ نہ چلا۔ بچیوں کو لاپتہ ہوئے 3 دن گزر گئے، والدین رو رو کر ہلکان۔ 10 سالہ انم اور 11 سالہ بہن کنزا کرایہ دار کی 2 بچیوں کے ساتھ رات کو گھر سے نکلیں، پھر واپس نہ آئیں۔ بچیوں کو اورنج لائن میٹرو ٹرین اسٹیشن پر دیکھا گیا تھا۔ بچیوں کے پاس موجود موبائل فون بھی بند ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ ARY نیوز کی خبر پر IG پنجاب نے نوٹس لے لیا۔ CCPO لاہور سے واقعے کی رپورٹ طلب۔ وزیر اعظم عمران خان کا اکنامک ویژن، ٹیکسٹائل IT ایکسپورٹ میں اضافے کے بعد آٹو موبائل انڈسٹری میں بھی زبردست تیزی۔ ٹویوٹا اور سوزوکی نے جولائی میں آل ٹائم سیلز کا ریکارڈ قائم کر لیا۔ انڈس موٹرز کی 6775 گاڑیاں فروخت۔ بجٹ میں چھوٹی کاروں پر سیلز ٹیکس میں کمی سے سوزوکی کمپنی کو زبردست فائدہ۔ جولائی میں 15,200 سے زائد گاڑیاں فروخت ہوئیں۔ سندھ کے بعد وفاقی حکومت نے بھی پابندیاں سخت کر دیں۔ کورونا کا پھیلاؤ تیز ہونے کے بعد ملک کے اہم شہروں میں نئی پابندیوں کا اعلان۔ بازار 8 بجے، کاروبار ہفتے میں 2 دن بند رہے گا۔ دفاتر میں 50% لوگ کام کریں گے۔ انڈور ڈائننگ بند کرنے کا فیصلہ۔ آؤٹ ڈور ڈائننگ رات 10 بجے تک جاری رہے گی۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں لوگ کم۔ سربراہ NCOC اسد عمر کا کہنا ہے پابندیوں کی منظوری وزیر اعظم عمران خان نے دی۔ کراچی اور حیدرآباد میں 8 اگست کے بعد بھی یہ پابندیاں برقرار رہیں گی۔ ویکسینیشن مہم میں مزید تیزی لا رہے ہیں۔ ویکسینیشن بڑھتی جائے گی تو وبا اور بندشیں بھی کم ہوں گی۔ وزیر اعظم نے پہلے ہی دن کہا تھا سب کچھ بند نہیں کرنا، ہماری توجہ صرف لوگوں کی صحت پر نہیں، روزگار پر بھی ہے۔ لاک ڈاؤن سے لوگوں کے روزگار پر فرق پڑتا ہے۔ کراچی میں 8 اگست کے بعد کیا ہوگا؟ 9 اگست کو لاک ڈاؤن ہٹے گا یا نہیں؟ سندھ حکومت اب تک فیصلہ نہیں کر پائی۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا کہنا ہے 9 اگست سے لاک ڈاؤن ختم کرنے کا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لاک ڈاؤن ختم کرنے کا فیصلہ 8 اگست کو صورتحال دیکھ کر کریں گے۔ کراچی میں لاک ڈاؤن کے تیسرے روز بھی سب بند۔ نارتھ ناظم آباد میں تدریسی سرگرمی پر نجی اسکول سیل۔ اندرون سندھ پابندیاں نظر انداز۔ صوبائی حکومت کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی۔ دکانوں اور ہوٹلوں پر رش، کاروبار جاری۔ سندھ حکومت نے تھانے داروں کو SOPs کی خلاف ورزی پر کارروائی کا اختیار دے دیا۔ پولیس انسپیکٹر بھی دکانوں، صنعتوں، دفاتر میں کارروائی کر سکے گا۔ مہم کورونا بھگاؤ، ویکسینیشن سینٹرز پر شدید دباؤ۔ SOPs مکمل نظر انداز۔ کیا ایسے کورونا مزید نہیں پھیلے گا؟ ARY نیوز کی نشاندہی کرنے پر مرتضی وہاب برا مان گئے۔ کہا شہری SOPs پر عمل درآمد کے لیے تیار ہی نہیں۔ ہر چیز کی ذمہ داری صرف انتظامیہ پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ شہر میں ایکسپو سمیت 12 سینٹرز میں 24 گھنٹے ویکسینیشن کرنے کا فیصلہ۔ خالق دینا ہال اور 10 ہسپتالوں میں قائم ویکسینیشن سینٹرز میں دن رات ویکسین لگائی جائے گی۔ کراچی میں 31 مقامات پر ویکسینیشن جاری۔ نیب براڈ شیٹ تنازع۔ برطانوی ہائی کورٹ کا نیب کے خلاف نیا حکم آ گیا۔ نیب 13 اگست تک براڈ شیٹ کو 3 ادائیگیاں کرے۔ ادائیگیاں نہ کی تو یونائیٹڈ نیشنل بینک لندن برانچ کو ادائیگی پر مجبور کیا جائے گا۔ عدالت کا نیب کو $12 کروڑ 26 لاکھ پاؤنڈ ادا کرنے کا حکم۔ رقم کی ادائیگی کے لیے 13 اگست تک کی مہلت۔ پاکستان معاہدہ توڑنے پر $65 ملین تک کا نقصان برداشت کر چکا ہے۔ ویژن پاکستان کی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو غربت سے نکالیں۔ لوگ امیر لیکن ملک غریب۔ سسٹم جب کرپٹ ہو چکتا ہے تو یہی ہوتا ہے، پھر وسائل کے باوجود غربت ہوتی ہے اور تھوڑا سا طبقہ بڑا امیر ہوتا ہے اور ان کے باہر بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں۔ لوگ امیر، ملک غریب۔ جب سسٹم کرپٹ ہو جاتا ہے تو یہی ہوتا ہے۔ ایک خاص طبقہ ملک کی معاشی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں ویژن ہے کہ لوگوں کو غربت سے نکالیں۔ 40% غریبوں کے لیے خاندان کے ایک فرد کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دی جائے گی۔ ایک خاندان میں صحت کارڈ دیا جائے گا جس سے وہ 10 لاکھ روپے تک کا علاج کروا سکتا ہے۔ ملک بچانا ہے، پیسہ بنانا ہے تو برآمدات میں اضافہ کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔
वजीर आजम हाउस कमर्शियल इस्तेमाल के लिए खोलने का मामला भी 15 निकाती एजेंडे में शामिल। कोरोना से मुताल्लिक 61 आइटम्स की ड्यूटी छूट में तौसी का इम्कान। इस्लामाबाद मार्गला रोड पर तजावुजात हटाने की रिपोर्ट पेश की जाएगी। काबीना असलहा लाइसेंस का इख्तियार वजारत दाखिला को देने की मंजूरी देगी। वजीर आजम हाउस के कमरे किराए पर देने का ऐलान हो रहा है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, निचले तबके को ऊपर लाने वाले ने 2 करोड़ लोगों को गरीब कर दिया। इमरान खान साहब ने इलेक्शन बेचना होता है, लड़ना नहीं होता। 90 दिन में करप्शन खत्म होना थी, लेकिन करप्शन का सुनामी आया। शहबाज साहब मेरे पार्टी के सदर भी हैं, मेरे लीडर भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, तो मैं उनसे ज़रूर अपनी जगह ये जानना चाहूँगा। मैं नहीं समझता हूँ कोई ऐसी स्ट्रेटजी इस दौर में थी या हो सकती थी या मुमकिन थी कि हम इलेक्शन में चोरी रोक सकते। शहबाज शरीफ से पूछूंगा क्या स्ट्रेटजी अपनाते कि इलेक्शन में चोरी रोकते। पार्टी में किसी के खिलाफ कोई साजिश हो रही है, ना होगी। मरियम नवाज पार्टी की आवाज और क्राउड पुलर हैं। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, पार्टी बयानिया है कि मुल्की निज़ाम आईन और कानून के मुताबिक चले। प्रोग्राम पावर प्ले में कहा कि सबको मालूम है इमरान खान ने धरना कैसे दिया। हमेशा कहता हूं एक कौमी ट्रुथ कमीशन बना दें। 2018 में जो कुछ हुआ उसका नतीजा है कि एक चलता हुआ मुल्क आज जवाल पजीर है। कौमी कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन के इंतखाब का मामला। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को खत लिखा कि चेयरपर्सन की तकर्री में पार्लिमानी ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी की गई। इंतखाब में अपोजिशन उम्मीदवार फौजिया वक़ार ने कामयाबी हासिल की। फौजिया वक़ार को 6 और हुकूमती उम्मीदवार को 5 वोट मिले। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में मजीद तौसी। शुगर मिल्स इंक्वायरी केस में 16 अगस्त तक तौसी कर दी गई। लाहौर सेशन कोर्ट में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पेश। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया, कौमी असम्बली का सेशन है, मुझे इस्लामाबाद में होना चाहिए था, लेकिन अदालत के एहतराम में यहाँ आया हूँ। सेशन जज ने कहा कि आप दरख्वास्त दे देते। शुगर बिजनेस के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग FIA रिपोर्ट अदालत में पेश। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानतें मुस्तरद करने की इस्तदा। शहबाज गिल कहते हैं, मरियम नवाज झूठ बोलती हैं। शहबाज शरीफ की जमानत हुई है, केस खत्म नहीं हुआ। पैगामात आए थे मरियम को बाहर जाने दिया जाए, इससे आगे कुछ नहीं बताऊंगा। प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू। नूर मुकद्दम कत्ल केस। मुलजिम जाहिर जाफर को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। जज ने मुलजिम से पूछा, अदालत के सामने कुछ कहना चाहते हो? मुलजिम जाहिर जाफर ने जवाब दिया, वकील बात करेंगे। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिम से तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी। अदालत ने मुलजिम को 16 अगस्त को दोबारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का हुक्म दिया। अफगान सफीर की बेटी का केस। तफ्तीश के लिए आई अफगान तफ्तीशी टीम की IG इस्लामाबाद से वजारत खारिजा में मुलाकात। अफगान टीम की क़यादत DG सिक्योरिटी एंड बॉर्डर अफेयर्स हसन फैजी कर रहे हैं। टीम में अफगान इंटेलिजेंस के 2 अहलकार भी शामिल। ज़राए के मुताबिक IG इस्लामाबाद ने वाक़े से मुताल्लिक़ तफ्तीशी रिपोर्ट से आगाह किया। अफगान टीम आज पुलिस की तफ्तीशी टीम से भी मुलाकात करेगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, पुलिस अफगान हुक्काम को जवाब देने के लिए तैयार है। चाहें तो टैक्सी ड्राइवर से भी पूछगछ कर सकते हैं। MNA आमिर लियाकत हुसैन का जमशेद टाउन में पुलिस से झगड़ा। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली ने वीडियो ट्वीट कर दी। वीडियो में आमिर लियाकत को पुलिस से मुमासलत रखते कपड़ों में देखा जा सकता है। आमिर लियाकत ने कहा, अपने हलके में पुलिस की पैदागिरी नहीं चलने दूंगा। पुलिस वाले आवाम को रोक रोक कर पैसे मांग रहे थे। लॉकडाउन में पुलिस वालों ने मुंह खुला रखा हुआ है। पूरा दिन कई ट्रैफिक और दीगर पुलिस एहलकारों को पकड़ा है। ट्रैफिक पुलिस ने फिरोजाबाद थाने में आमिर लियाकत के खिलाफ दरख्वास्त जमा करवा दी। नज़ीर चौहान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। लाहौर की अदालत ने साइबर क्राइम के मुकदमे में अपील रद्द कर दी। शहजाद अकबर और नज़ीर चौहान में सुलह का खत पंजाब असम्बली में पेश। स्पीकर परवेज इलाही का खैर मकदम। कहा, प्रोडक्शन ऑर्डर्स की तौहीन पर कार्रवाई होगी। मैं
اپنے سگے باپ, اپنی ستیلی ماں اور اپنے ستیلے بھائی کے اوپر FIR کٹوانے آیا ہوں. اتنی جلسی ہوئی تھی کہ اس کے فنگر پرنٹ, سب سے پہلی بات ہے کہ یہاں پہ ہونا ناممکن سی بات ہے, اور پولیس کے پاس اس کے فنگر پرنٹ ہے. کراچی میں 36 سالہ خاتون کو زندہ جلا دیا گیا. مقتولہ کے بھائی کا والد, سوتیلی ماں اور بھائیوں پر قتل کا الزام, مقدمات درج کروا دیا. کہا پولیس کے پاس میری بہن کا کوئی بیان نہیں. کنول بری طرح جل چکی تھی, اس کے ہونٹ ہل نہیں سکتے تھے, ہاتھوں کا گوشت تک جل گیا تھا, اور پولیس کہہ رہی ہے کہ بیان پر بہن کے فنگر پرنٹس ہیں. کنول بیان دینے کے لائق ہی نہیں تھی. اس طریقے سے اس ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اسی طریقے سے سارے اگر محنت سے کام کریں تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک سے ہماری یہ سب ختم ہو سکتا ہے. کراچی میں 6 سال کی ماہم کا زیادتی کے بعد قتل, تفتیش میں اہم پیش رفت. گرفتار ملزم کا DNA میچ کر گیا. DIG ایسٹ ثاقب اسماعیل میمن نے ماہم کے والدین کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں بتایا کہ واقعے کے فوری بعد ٹیم بنا کر DNA سیمپل اکٹھے کیے, عینی شاہدین کے بیانات ریکارڈ کیے, جس کے بعد ملزم تک پہنچے. شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر فورسز کا آپریشن. فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے. آپریشن کے دوران 1 افسر اور جوان زخمی. ISPR نے بتایا مارے جانے والے دہشت گرد دیسی ساختہ بارودی سرنگوں کے حملوں میں مطلوب تھے. 2 بوند پاکستان کی خاطر. پنجاب, سندھ اور بلوچستان کے 50 اضلاع میں انسداد پولیو مہم جاری. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا رہے ہیں. 2 کروڑ 30 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف. خیبر پختونخوا کے 18 اضلاع میں جاری 5 روزہ مہم کا آج آخری روز. شہنشاہ غزل مہدی حسن کے بیٹے آصف مہدی انتقال کر گئے. آصف مہدی طویل عرصے سے شوگر کے مرض میں مبتلا تھے. انتقال پھیپھڑوں میں انفیکشن کی وجہ سے ہوا. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان چوتھا اور آخری T20 آج کھیلا جائے گا. گرین شرٹس کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل. پہلا اور تیسرا میچ بارش کے باعث مکمل نہ ہو سکا. آزادی اظہار رائے کے نام نہاد علمبردار کا پردہ چاک. فرانسیسی صدر اپنے خاکے دیکھ کر سیخ پا. ہٹلر سے تشبیہ دینے پر میخوان کی تشہیری کمپنی کے خلاف درخواست. گستاخانہ خاکوں کو فرانسیسی صدر نے آزادی اظہار رائے قرار دیا تھا. اسپورٹس کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے. کشمیر پریمیئر لیگ کا لوگوں کو بہت انتظار ہے. انٹرنیشنل پلیئرز کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے ویزے نہیں ملیں گے آپ کو ہندوستان کے. بھارت کو کشمیر پریمیئر لیگ سے اتنا خوف کیوں؟ کشمیر پریمیئر لیگ کا لوگوں کو شدت سے انتظار ہے. کھیلوں کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کھلاڑیوں کو دھمکایا جا رہا ہے, انہیں ویزا نہیں دیے جا رہے. صدر KPL عارف ملک کہتے ہیں بھارت کھلاڑیوں اور آفیشلز کو لیگ میں شرکت سے روک رہا ہے. انٹرنیشنل کھلاڑیوں کو لیگ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. بھارت اپنا تماشا خود بنا رہا ہے. اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2143 درہم ہو گئی. 1 گرام سونا 214 درہم اور 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہو گیا. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز. میں ہوں عبید اللہ صدیقی. ہیڈ لائنز آپ جان چکے, خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.